آج مسجد کے امام کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو سن کر آپ کے دل کانپ اٹھیں گے، آپ کا خون کھول اٹھے گا۔ سامعین اکرام، قصور کا واقعہ ہے۔ ایک امام مسجد تھا، وہ مسجد میں پڑھاتا تھا قرآن، بچوں کو دین کا سبق دیتا تھا۔ اس کے بعد ان کے بچے جب پیدا ہوتے تھے ان کو بلایا جاتا تھا، وہ جاتے، ان کے کان پہ اذان بھی دے کے آتے۔ سامعین کرام، جب وہاں کوئی فوتگی ہوتی تو ان کو بلایا جاتا، وہ جاتے، سامعین کرام ان کو غسل دے کے آتے، نماز پڑھاتے، سامعین کرام بچوں کا سبق سنتے، اور اس کے بعد جنازے کا ٹائم ہو جاتا، ان کو پھر بلا لیتے ہیں، وہ پھر بھی پہنچ جاتے ہیں، ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، آئے جی قاری صاحب ہمارے قبرستان میں بھی دعا کرائیں۔ سامعین کرام انگلیوں پہ نچاتے ہیں، انگلیوں میں جس طرح امام کو نچایا جاتا ہے، جہاں بلاتے ہیں امام کہتا ہے لبیک، میں حاضر۔ سامعین کرام، وقت چلتا گیا، تنخواہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک دہاڑی دار مزدور بھی ہونا، صبح آتا ہے، شام کو وہ چلا جاتا ہے، 7 گھنٹے ڈپٹی، تو سامعین کرام اس کی 40، 45، 50 ہزار تنخواہیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد امام مسجد جو 24 گھنٹے مسجد میں ہوتا ہے، 1 منٹ اذان لیٹ ہو جائے تو مسجد کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، 1 منٹ جماعت لیٹ ہو جائے امام کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اس بیچارے کی والدہ فوت ہو گئی، اپنے حقیقی خدا سے جا ملی، اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ سامعین کرام، اس کو بتایا گیا، اس کو بڑا دکھ ہوا، تو وہ چھٹی مانگ کر گئے، جب اپنی والدہ کا جنازہ پڑھایا، بہت ان کو صدمہ، جس کی ماں چلی جائے نا، وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ صدمہ کیسا ہے۔ جنازہ پڑھانے کے لیے چلا گیا، پہنچ گیا، جس کی والدہ فوت ہو گئی، اس کا حق تو بنتا ہے 5 دن، 6 دن، 10 دن، کم از کم مہینہ بھی چھٹی کر لے۔ پیچھے والوں کو ان کو اتنا لحاظ ہونا چاہیے، ان کو یہ اتنا انسانیت ہونی چاہیے کہ امام مسجد ہے، ہمارے بچوں کو قرآن سکھا رہا ہے، ہماری قبریں روشن کر رہا ہے، ہمارے بچوں کی قبریں روشن کر رہا ہے، ان کو ہمارے اولاد، نیک صالح اولاد سیدھے راستے پر ان کو چلنے کا طریقہ بتا رہا ہے، قرآن ان کو پڑھاتا ہے، نماز وہ سکھاتا ہے۔ ہم نے کیا؟ ہم ان کو کھلا پلا رہے ہیں، سارا کچھ ان کو، آخرت ان کی اچھی کون کر رہا ہے؟ قرآن کا قاری۔ ان کی دنیا کون ٹھیک کر رہا ہے؟ روشن کون کر رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون قلب جو سامعین کرام دنیا میں ہے، وہ ان کو کون میسر کر رہا ہے؟ ان کو کون طریقہ بتا رہا ہے؟ اگر آپ ٹینشن میں ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اگر اس مصیبت میں ہوں تو یہ کرنا چاہیے۔ یہ کون بتاتا ہے؟ امام کا مسجد، جس کو ہم مولوی کہہ کر معمولی سا سمجھتے ہیں، یہ تو مولوی ہے۔ سامعین کرام، نکاح کا موقع آ جائے تو کہتے ہیں رات جاگے کے اوپر، کنجریوں کے اوپر، خسروں کے اوپر 2-2 لاکھ، 3-3 لاکھ ایک آدمی کھڑا ہو کر پھینک کر آ کے بیٹھ جائے گا۔ جب امام کی باری آتا ہے، نکاح پڑھاتا ہے، کہتے ہیں کتنا دے دیں؟ لڑکی والے باپ سے پوچھتے ہیں، لڑکے والے باپ سے پوچھتا ہے تو کہتے ہیں 1000-2000 دے دیں۔ لیکن جب اس نے جنازہ پڑھا لیا تو واپس آیا تو اس کی 20% انہوں نے تنخواہ کاٹ لی۔ کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ 25,000۔ سامعین کرام، انہوں نے 20% اس کی تنخواہ کاٹ لی، تو اس کے بچوں نے اتنا، اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی۔ آپ بتائیں، اس پر جگہ پر مہمان بھی آتے ہیں، سامعین کرام، دوسرے تیسرے رشتہ دار
ایک انسان 6 ماہ بعد 3 ماہ بعد اپنی فیملی کے ساتھ گھر جاتا ہے، اتنا خرچہ زیادہ ہو گیا۔ امام مسجدوں کو چاہیے تھا کہ اس کو زیادہ پیسہ دیتے، 25 کی جگہ پر 50-75 دیتے کہ قاری صاحب آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہے، اس کا حوصلہ افزائی کرتے۔ ان کو جب تنخواہ گھر لے کر گیا ہوگا تو ان کے بچوں نے نہیں پوچھا ہوگا بابا آپ نے کہاں تنخواہ کی ہے۔ سکول کی فیسیں ہوں گی ان کے بچوں کی، ان کی خواہشیں ہوتی ہیں، ان کی بھی فرمائشیں ہوتی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے دل گردے ہوتے ہیں۔ جو استاد کے بچے ہوتے ہیں، جو مولوی کے بچے ہوتے ہیں، ان کی خواہشیں ہوتی ہیں، وہ بھی دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا کی طرح بننا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے جو مولوی ہوتے ہیں انہوں نے اپنی بچوں کی خواہشیں مار دیتے ہیں۔ آپ کی نمازیں پڑھاتے ہیں، آپ کو قرآن آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو سیر سپاٹا پہ لے کر جا رہے ہیں۔ سامعین کرام اس کو 3 دن کے لیے چھٹی نہیں ہے کہ گرمیاں پڑ رہی ہیں آپ گھوم پھر آپ جائیں چکر لگا کر آئیں کہیں، اس کو 1 منٹ کی چھٹی نہیں ہے۔ اسی مسجد میں اس نے 5 وقت کی نماز پڑھانی ہے، اسی مسجد میں اس نے بچے پڑھانے ہیں، ٹائم کی پابندی اس نے کرنی ہے، دینا کیا ہے 25,000۔ لیکن جو 2-2 لاکھ مجرے پر اڑا دیتے ہیں، جب مولوی کی باری آتی ہے تو کتنا دیتے ہیں؟ 10 روپے چندہ اللہ کی راہ میں۔ سامعین کرام تو جب اس کے بچوں نے پوچھا ہوگا تو کہیں گے آپ کی دادی فوت ہو گئی تھی، میں جنازہ پڑھانے کے لیے گیا تو میری اتنی % انہوں نے تنخواہ کاٹ لی، کیا آپ بتائیں اس کا بچہ عالم بنے گا؟ کیا آپ بتائیں اس کا بچہ دین سیکھے گا؟ آپ بتائیں اس کا بچہ دین سکھائے گا آگے؟ آپ کیوں کرتے ہیں ان علماء کے ساتھ؟ قیامت کی نشانیاں قریب آ چکی ہیں، قیامت کے نزدیک علم کو اٹھایا، علم کے ذریعے دین کو اٹھایا جائے گا۔ آج دیکھیں کوئی علم پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مسجد میں امام لگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ان بوڑھوں کی باتیں، ان جو انسان کی شکل میں درندے بنے پھرتے ہیں، ان کی وجہ سے، ان کے طعنوں نے آج قاری کو، قرآن کے قاری کو مزدوری کرنے پر مجبور کر دیا۔ سامعین کرام عالم دین مزدوری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ان کی باتیں سن سن کر 8 سال 10 سال دینا آسان نہیں ہے، 10 سال دے دیتا ہے، اپنا بچپنا دے دیتا ہے۔ سامعین کرام مدرسوں میں انہوں نے چھوٹے بچپن کی خواہشیں، بچپن کی خوشی غمیاں اپنے مدرسے میں دے دی قرآن کے لیے۔ سامعین کرام آپ کیا کر رہے ہیں علماء کے ساتھ؟ دین اٹھ رہا ہے، اب دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں۔ کچھ بھی آپ دین کے ٹھیکیدار نہیں، آپ دین کے دشمن ہو۔ اس قاری صاحب کا کتنا دل دکھا ہو۔ سامعین کرام اس کے بعد پاکستان کے اندر مریم نواز نے ایک اماموں کے لیے 25,000 تنخواہ مقرر کی ہے۔ آپ بتائیں جو آپ پہلے دے رہے تھے تنخواہیں، ابھی وہ بھی تنخواہیں چل رہی ہیں؟ نہیں۔ جس مولوی کو 25,000 مل رہی ہیں اس کی پہلے 15,000 تنخواہ تھی، 10,000 کہتے ہیں مسجد پر لگائے۔ اس علماء کے اتنا بھی سننے کو آتا ہے، عید پر اس نے 50,000 دیا ہے کہ امام مسجد اپنے گھروں کی شاپنگ کریں، اپنے بچوں کو شاپنگ کرائیں۔ سننے کو یہ ملا ہے 10,000 ملا ہے، 40,000 اس سے چھین کر مسجد پر لگا دیا ہے۔ آپ بتائیں اس 40,000 جو مسجد پر لگایا آپ کو ثواب ملا ہوگا یا گناہ ملا ہوگا؟ علماء کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔ دین سے ہٹ گئے تو سامعین کرام قیامت قریب ہے۔ آ جائیں علماء سے محبت کریں، قرآن پڑھاتے ہیں یار۔ صحابہ کرام العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء وارث ہیں انبیاء کے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ سامعین کرام 1-2 آ جاتے ہیں جن میں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کلو بنی آدم خطا، ہر آدم کا بیٹا ہر خطا کار ہے۔
سامعین کرام، صحابہ کرام سے تو غلطیاں ہو گئی، سامعین کرام انسانوں سے، نبیوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی، کس نبی سے؟ نبیوں سے غلطیاں ہو گئی ہیں۔ یہ مولوی جو بن جاتے ہیں ان کو تانے نہ دیا کریں، یہ نہ ہو یہ داڑھی کٹا دیں، یہ مولوی اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، ایک دو گناہ ہو جاتے ہیں، ان کو تانے کی وجہ سے یہ مسجدیں نہ چھوڑ دیں، یہ قرآن نہ چھوڑ دیں، اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ حج کر، عمرے کر، کتنے نیک اعمال کر لے، اگر آپ نے دل کسی کا دھوکایا ہے، وہ گناہ کے راستے پر چل گیا ہے آپ کی وجہ سے، تو آپ جہنم، اس جتنے گناہ کرے گا دین سے ہٹ کر تو اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ تو سامعین کرام، علماء سے جتنی ہو سکے محبت کریں، وہ آپ کے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو نماز جنازہ سکھاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر میری بات کوئی بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں۔ سامعین کرام، یہ قابل غور باتیں ہیں آپ کے، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں صحیح لگی ہوں گی، اچھی لگی ہوں گی۔ سامعین کرام، اگر بری کسی کو لگی ہیں، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔